السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹ سی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی تحریر کی ہوئی کہانی مساج شیئر کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک دیکھیں گے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں گے۔ اطہر کی پہلی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ وہ ہونہار افسر تھا۔ کمیشن میں ٹاپ کر کے اس نے یہ جاب حاصل کی تھی۔ اپنی محنت، لگن اور سچائی کی وجہ سے بہت جلد افسران بالا کا منظور نظر ہو گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کب نوکری جوائن کی اور کب پروموشن ہوئی۔ یوں دن، ماہ، سال گزرتے گئے اور اسے 20 کروڑ بھی مل گیا۔ اطہر کی زندگی میں کام کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتا تھا، اس لیے تو اس کی ہر کوئی عزت کرتا تھا۔ نیک دل تھا، خوبصورت تھا اور سچا تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو نور بانو سے لو میرج کی تھی۔ نور بانو کے والدین پڑھے لکھے تھے، ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، لیکن اطہر چونکہ دیہی علاقے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والدین اور رشتہ دار اس شادی سے ناخوش تھے۔ بھلا وہ کر بھی کیا سکتے تھے، لیکن وہ ناراضگی اطہر کی جاب کی وجہ سے ہونے والی عزت اور اپنے ادارے کی ساکھ کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ کیونکہ اطہر اور نور بانو کی لو میرج تھی تو اطہر نے پلٹ کر نور بانو کے علاوہ کہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ سارا دن دفتر میں مصروف تھا۔ شام گئے جب گھر آتا تو تھکا ہارا پلنگ پر بے جان جسم کو پھینک دیتا اور یوں ننھی پریوں ہیرا اور سویرا کی کھیل کود میں اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سو جاتا۔ ایک دن نور بانو نے اطہر کو کہا، دیکھ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا پکانا، گھر کا جھاڑو پونچھی کرنا، برتن دھونا، اتنے سارے کام میرے سے نہیں ہوتے۔ اب ماشاءاللہ آپ بھی 20 گریڈ تک پہنچ گئے ہو، کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہیں۔ اطہر نے کہا، جو تمہاری مرضی، صحیح ہے، گھر کا کام کاج بھی کرے گی اور بچوں کا خیال بھی رکھے گی۔ خیر اطہر تو اپنی روٹین کے مطابق دفتر چلا گیا۔ دن کو 11 بجے دروازے کی بیل بجی۔ نور بانو نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بڑھیا اور ایک درمیانی عمر کی خاتون کھڑی تھی۔ نور بانو نے کہا، ٹھہرو میں پیسے لے آتی ہوں۔ بڑھیا نے کہا، نہ بیٹی نہ، ہم مانگنے والے نہیں، یہ میری بیٹی ہے، اس کا شوہر عرب ملک میں نوکری کرتا ہے، پڑوس والی گلی میں ہم سرون کوارٹر میں رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کام ہے تو میری بیٹی کو رکھ لیں، بڑی سلیقہ مند ہے۔ نور بانو کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی ضرورت تھی، میں ان کو کام پر رکھ لیتی ہوں، بے شک ابھی سے شروع کر لے۔ بڑھیا نے کہا، نائلہ بیٹی، بس تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ نائلہ نے کہا، امی جی، میں اپنا گھر سمجھ کر ان کا کام کروں گی، آپ کو کبھی شکایت نہیں ملے گی۔ نائلہ نور بانو کے کام میں ہاتھ بٹانا تو دور کی بات، سارا دن نائلہ کام کرتی، نور بانو تو صرف بن سنور کر بیٹھی رہتی۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کپڑے استری کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی، غرض کے بس نور بانو کا کام اوڑھنا، گھاڑو میں بیٹھا رہنا، گھومنا اور فونوں پر باتیں کرنا رہ گیا تھا۔ بچے کیسے تیار ہوتے تھے، کیسے اسکول جاتے تھے، اطہر کے دفتر کے سوٹ، غرض کہ ہر چیز ریڈی ہوتی تھی۔ رات کے کھانے پر ایک دن نور بانو نے اپنے شوہر کو کہا، آپ تو اتنے مصروف ہیں کہ پلٹ کر آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے نوکرانی رکھی ہے یا نہیں۔ اطہر نے بولا، دیکھا ہے، ظاہر ہے وہ گھر میں کام کرتی ہے، گھر میں رہتی ہے، تم خوش ہو تو میں خوش ہوں۔ نور بانو بولی، تم خوشی کی بات کرتے ہو، اس نے تو مجھے ملکہ بنا دیا ہے، بس میں تو صرف آرڈر کرتی ہوں، ہر چیز تیار ہوتی ہے۔ اطہر بولا، اچھی بات ہے، تم خوش ہو تو میں خوش ہوں۔ نور بانو بولی، ایسی ویسی، مجھے آج 10,000 دو، شاپنگ کرنے جاؤں گی۔ اطہر نے پیسے دے دیے۔ اپنی شاپنگ کے ساتھ نور بانو نائلہ کے لیے بھی ایک سوٹ لے آئی اور کہا، نائلہ یہ تمہارا انعام ہے، پہن لینا۔ نائلہ نے کہا، شکریہ باجی۔ اگلے دن صبح نائلہ نے وہ سوٹ پہنا تو نائلہ کی نور بانو پر نظر پڑی اور وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی۔ ویسے ہی اطہر تو اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، وہ اپنی دنیا میں خوش تھا، کبھی نائلہ کو اس نے نوٹس نہیں کیا، لیکن نور بانو کی تعریفوں پر اس نے ایک آنکھ بھر کر نائلہ کو دیکھا۔ نائلہ بھی شرمیلی تھی، شرما کر چلی گئی۔ رات گئے جیسے ہی اطہر گھر آیا، اپنی روٹین میں کھانا کھایا، سونے لگا تو اچانک نور بانو کی دوسری کمرے سے کرہنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسی دردیلی آواز اطہر نے پہلے نور بانو کی نہیں سنی تھی۔ فوری طور پر اطہر گیا، نور بانو کو کہا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، پیٹ میں درد ہے۔ آواز پر نائلہ بھی کمرے میں آ گئی، صاحب جی کیا ہوا ہے باجی کو؟ کہنے لگے، پیٹ میں درد کی شکایت کر رہی ہے، سردیوں کے دن ہیں، اب ہسپتال بھی نہیں لے جا سکتے۔ نائلہ نے کہا، صاحب جی کوئی بات نہیں، آپ باہر جاؤ، میں ان کا مساج کرتی ہوں، درد ختم ہو جائے گا۔
क्या نائلہ کے ہاتھوں میں جادو تھا یا کمال کی وہ گھڑی تھی؟ زیتون کا تیل لگا کر نائلہ نے جو نور بانو کا مساج کیا تو اس کا درد تو منٹوں میں ختم ہو گیا اور نور بانو پہلے سے بھی زیادہ فریش ہو گئی۔ نائلہ سے پوچھا تو نے یہ مساج کہاں سے سکھائے؟ کہنے لگی میرے گاؤں میں دائی والا کام میری ماں کرتی تھی، میں چھوٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ جاتی تھی، بس باجی اب تو کافی مجھے سوجھ بوجھ ہو گئی ہے۔ نور بانو نے صبح ہوتے ہی نائلہ کے مساج کی تعریف شروع کر دی۔ عطر کیا بتاؤں، میری پیٹ کے درد سے جان نکلی جا رہی تھی، پتہ نہیں نائلہ کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا۔ ایسا کمال کا مساج کیا کہ منٹوں میں درد چلا گیا اور میں اب پہلے سے بھی زیادہ فٹ ہو گئی ہوں۔ نور بانو کی باتیں عطر کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ کہتے ہیں نا بندہ اپنے تابوت میں خود کیل ٹھوکتا ہے۔ نائلہ کی تعریفیں سارا دن عطر کے کانوں میں گونجتی رہیں، مساج مساج۔ خیر عطر گھر جب آتا تھا دروازہ نور بانو کھولتی تھی، لیکن پتہ نہیں اس شام نور بانو پڑوسن کے گھر باتوں میں زیادہ ہی ٹائم لگا بیٹھی تھی۔ عطر آیا، ہارن بجایا تو نائلہ نے دروازہ کھولا۔ نائلہ نے کہا السلام علیکم صاحب جی۔ آنکھ بھر کر جب عطر نے نائلہ کے سلام کا جواب دیا تو نائلہ کی بلوری چمکتی آنکھیں، جڑواں بھویں، لمبی ناک، پتلے ہونٹ عطر کے دل میں پیوست ہو گئے۔ سلام کا جواب دے کر عطر نے کہا آپ کے مساج کی بڑی تعریف سنی ہے، کبھی ہمیں بھی موقع ملے گا مساج کا؟ نائلہ شرما کر وہاں سے بھاگ گئی نے، لیکن عطر کی مساج کی دعوت نے نائلہ کے دل میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ایک طرف نور بانو کا نائلہ پر احسان تھا، دوسری طرف عطر کی پرکشش شخصیت۔ نائلہ دو چکیوں کے پڑوں میں جیسے پس رہی تھی۔ نائلہ نے نوٹ کیا کہ اب عطر اس میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ پہلے کسی بھی چائے پانی فرمائش نہیں کرتا تھا، یہ ذمہ واری نور بانو کی ہوتی تھی، لیکن جب سے اس نے مساج کی تعریف سنی تھی تب سے عطر ڈائریکٹ ڈائلنگ کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ ایک دن موقع پا کر عطر نے نائلہ کو کہہ دیا کہ مساج کے لیے کب وقت نکالو گی؟ نائلہ نے کہا صاحب جی میری بھی شامت آ جائے گی تو آپ کی بھی پٹائی ہو جائے گی، باجی کو پتہ لگ گیا تو پھر باجی کا سینڈل ہوگا اور آپ کا سر ہوگا، یہ مساج کا بھوت اپنے سر سے اتار دو۔ عطر نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، میں سب کچھ ہینڈل کر دوں گا۔ ادھر نور بانو کو بھی ذرا سا شک ہونے لگا کہ عطر نوکرانے میں دلچسپی لینے لگا ہے، لیکن اس نے اس لیے درگزر کیا کہ شاید عورتوں میں وہم کی بیماری ہوتی ہے، اس لیے نور بانو نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آپ کو عطر کی محبت پر یقین دلایا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ ادھر نائلہ اور عطر میں اگلے دن طے پایا کہ وہ دکھاوے کے لیے دفتر جائے گا، دراصل وہ گلی کے نکڑ میں بیٹھ کر نور بانو کا شاپنگ پر جانے کا انتظار کرے گا۔ رات کے وقت عطر نے نور بانو کو 25,000 پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری شاپنگ کے لیے ہیں، کل شاپنگ کر لینا، مجھے یہ ایریئر ملے تھے، میں نے کہا آپ کو دے دوں۔ نور بانو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ضرور میں جاؤں گی، اب مجھے شاپنگ کے علاوہ کام بھی کیا ہے۔ نور بانو کی بھی چھٹیس جاگ گئی تھی کہ آج مجھے اتنے پیسے بلا کہے کیوں لیے ہیں۔ نور بانو کا وہم گمان شک سے بدل کر یقین پر پہنچ گیا۔ حسب پلان عطر دفتر کے لیے روانہ ہوا۔ نور بانو نے نائلہ کو کہا کہ مجھے کپڑے جلدی پریس کر کے دو، میں نے شاپنگ پر جانا ہے۔ نور بانو بھی بڑی چالاک تھی، نکلنے سے پہلے عطر کے دفتر فون کیا کہ عطر سے بات کراؤ۔ یہ نے کہا میڈم صاحب تو آج چھٹی پر ہے۔ نور بانو کو اب یقین ہو گیا کہ یہ کہانی کوئی اور ہے۔ نور بانو نے چپکے سے گھر کے آنگن سے گلی میں کھولنے والے دوسرے دروازے کی کھڑکی اندر سے کھول دی تھی تاکہ وہ جب پشت والے دروازے سے آئے تو دونوں کے اوپر چھاپا مار سکے۔ حسب روایت جیسے ہی نور بانو گھر سے شاپنگ کے لیے روانہ ہوئی تو نائلہ نے عطر کو فون کر دیا کہ جلدی پہنچو تاکہ مساج شروع کریں۔ عطر بلا کسی جھجک گھر کے اندر داخل ہوا۔ نور بانو کھا گئی تھی شاپنگ کے لیے، ادھر ادھر گلی سے پھیرے لگا کر پہنچی تو اس نے عطر کی گاڑی گیراج میں کھڑی دیکھی۔ اب تو اسے یقین ہو گیا۔ جیسے ہی عطر گھر میں داخل ہوا نائلہ کو ماسٹر بیڈ روم مساج کے لیے بلایا۔ ادھر عطر قمیض اتار کے بنیان اتار رہا تھا تو عقب کے دروازے سے چپکے سے نور بانو بھی داخل ہو گئی تھی۔ ایسی خاموشی سے داخل ہوئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ عطر کی بنیان اس کے ہاتھ میں تھی کہ نور بانو نے کہا آپ دونوں کو شرم نہیں آئی؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نائلہ دبے پاؤں کمرے سے پار بھاگ گئی اور عطر کا سر تھا اور نور بانو کا سینڈل۔ نور بانو نے کہا تجھے مساج کرانے کا بڑا شوق تھا نا، میں تمہارے سینڈل سے مساج کرتی ہوں۔ عطر ہاتھ جوڑ رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، نور بانو کے پاؤں پڑ رہا تھا، لیکن نور بانو تھی جو سینڈل پر سادگی سے باز نہیں آ رہی تھی۔
اور وہ کہہ رہی تھی یہ میرے اعتماد کا نتیجہ ہے کہ تم نے اور نائلہ نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے نائلہ کو ترس کھا کر نوکری دی، آج وہ میرا سہاگ اجاڑ رہی ہے، تم کو تو شرم آتی ہے تب یہ کیا کر رہے تھے؟ نائلہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باجی کی باتوں کا جواب دیتی۔ اس نے کپڑے اٹھائے اور گھر سے بھاگ کر چلی گئی۔ اطہر بیچارے کو نور بانو نے مار مار کر ادموا کر دیا۔ جب نور بانو تھک گئی تو صوفے پر بیٹھ گئی اور اطہر کو کہنے لگی اب بھی میں تجھے معاف کرتی ہوں، دوبارہ ایسی غلطی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اطہر نے کہا میں نے، میرے بڑوں نے بھی توبہ کی، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، بچوں کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ ناظرین یہ ہوتا ہے اعتماد کا نتیجہ۔ امید ہے آپ کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، کسی اور بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔